اکرم کی آنکھوں میں فطور سا اتر آیا تھا۔ رات کی تاریکی میں وہ اپنی فائلوں پر جھکا بیٹھا تھا۔ ہر صفحے پر وہی نام، ڈاکو سردار دلدار یلغار۔ ہر گواہی، ہر شواہد، ہر رپورٹ کو وہ ترتیب دے رہا تھا جیسے کل کا سورج اس کے کیریئر کا سب سے بڑا دن ثابت ہونے والا ہو۔ اور ایسے ہی تھا، وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس مقام تک آ کر کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ محبت کی جال مار کر وہ خود آئے گا، خود۔ اکرم نے میز پر مکہ مارا اور اس کی آنکھوں میں جلتا انتقام اور ٹھنڈی خوشی ایک ساتھ جھلکنے لگی۔ پھر اس کی نظر میں ایک لڑکی کی تصویر آئی۔ بس تم کہہ دینا، صرف اتنا کہ تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ اکرم جانتا تھا کہ جب یہ بات دلدار کے کانوں تک پہنچے گی وہ ٹوٹے گا، اور تب وہ ایک مجرم نہیں، ایک شکست خوردہ عاشق بن جائے گا۔ اور وہی لمحہ ہوگا جب ہتھکڑی کا ایک ایک حلقہ اس کے ہاتھوں پر چٹکے گا۔ وہ خوش تھا، بہت خوش۔ اور وہ خوش کیوں نہ ہوتا، آخر اتنی بڑی رقم ہاتھ آ رہی تھی، اتنے سارے میڈل مل رہے تھے۔ وہ جو برسوں سے صرف محنت کر رہا تھا، اب اس محنت کا صلہ اسے ملنے والا تھا۔ ہر طرف سے تعریفیں ہو رہی تھی، میڈیا اسے ہیرو کہے گا۔ اندرونی طور پر وہ ابھی سے جشن منا رہا تھا۔ اکرم خان نے کر دکھایا، وہ خود سے سرگوشی میں بولا۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ کر مسکرایا، مگر اس خوشی کے پیچھے ایک سچ چھپا تھا، ایک سچ جسے وہ خود سے بھی چھپا رہا تھا، کہ یہ کامیابی صرف محنت سے نہیں ملی، بلکہ کسی اور کی تباہی سے ملی، اور وہ کوئی اور نہیں، دلدار یلغار کی محبت کی تباہی تھی۔ ڈاکو عشق کرتے نہیں ججتے، وہ کہکا لگا کر بولا۔ وہ عاشق جو اپنی محبت کی سچائی لے کر تباہی کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ اکرم جانتا تھا یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، اب یہ اصل کھیل باقی تھا۔ وہ اپنے ہی جوش میں ہوش گنوائے خوشی سے جھوم رہا تھا۔ میڈلز، تاج، شہرت، سب کچھ جیسے قدموں میں آ گیا تھا۔ تبھی ٹیبل پر رکھا اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فوراً فون اٹھایا۔ اسکرین پر چمکتا نام دیکھ کر اس کے چہرے پر تھوڑا تناؤ ابھرا۔ یہ DIG جنرل نعمان شفیق کا فون تھا، وہی افسر جس کے ماتحت وہ کبھی کام کرتا تھا، اور جو برسوں تک اس علاقے میں تعینات رہا تھا۔ اکرم نے کال ریسیو کیا۔ السلام علیکم سر، دوسری طرف سے آواز آئی۔ کیسے ہو اکرم؟ سننے میں آیا ہے بہت بڑا ہاتھ مارا ہے تم نے، بہت آگے نکل چکے ہو۔ کیا میں سے ہی سن رہا ہوں؟ یہ واقعی یلغار وہ ڈاکو سردار تمہارے ہاتھ لگنے والا ہے؟ آواز میں دبی دبی جلن چھپی ہوئی تھی۔ وہ الفاظ کے پردے میں اپنی خفگی کو چھپا نہیں پایا تھا۔ اکرم لمحے بھر خاموش رہا، پھر گردن اور کمر کو سیدھا کرتے ہوئے بہادر بولا، جی سر، کوشش تو یہی ہے۔ اگر کچھ پلان کے مطابق ہوا تو کل یلغار ہماری حراست میں ہوگا۔ دوسری طرف فنکار سنائی دی، جیسے کہنے والا ہنسا نہیں، صرف دانت پیسا ہو۔ 4 سال میں نے اس علاقے میں گزارے، اس کے سائے تک نہ پہنچ پایا، اور تم صرف 2 سال میں ہیرو بننے جا رہے ہو۔ اکرم کی ہاتھ کی گرفت موبائل پر کچھ سخت ہو گئی، مگر اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ سر، کچھ قسمت، کچھ ٹیم ورک، باقی اللہ کی مدد۔ نعمان شفیق نے خاموشی سے کال کاٹ دی، اور اکرم کو یوں لگا جیسے جنگ شروع ہو چکی ہے۔ وہ نعمان کی جلن پر کہکا لگا کر ہنسا۔ اکرم جیسے اپنے خوابوں کا جہان آباد کر رہا تھا، اپنی کامیابیوں کے لیے تعمیر کر چکا تھا وہ، مگر اسے خبر ہی نہیں تھی جس سوچ پر وہ ناز کر رہا ہے، وہ سوچ اس دشمن کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ دشمن یلغار کوئی عام ڈاکو نہیں تھا، وہ دہشت کا دوسرا نام تھا۔ اکرم سمجھ رہا تھا کہ سب کچھ اس کی پلاننگ کے مطابق ہو رہا ہے، مگر جو کل ہونے والا تھا وہ آج ہو چکا تھا۔ وہ بازی جیسے جیتا ہوا سمجھ رہا تھا، اس میں وہ کب کا مات کھا چکا تھا، اور اب جو بچا تھا وہ صرف خالی ہاتھ رہ جانا تھا۔ یلغار کی آنکھوں میں کئی سالوں کی تربیت تھی، اس کا دماغ کسی بھی انٹیلیجنس آفیسر سے کم نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کب کس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور کب بازی پلٹ دینی ہے۔ اکرم بے خبر تھا کہ اس کا ہر قدم یلغار کی آنکھوں میں عکس بن چکا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ اسے جال میں لے آیا ہے، مگر اصل میں وہ خود یلغار کے بچھائے جال کا شکار بن چکا تھا، اسے خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ پہاڑوں میں دھواں پھیلا ہوا تھا، بارود کی بو نے ہوا کو بوجھل کر دیا تھا۔ میدان جنگ کی گونج پوری وادی میں ہاہاکار مچی آ رہی تھی، ہر طرف فائرنگ کا شور تھا، ہر ہتھیار، ہر گولی جیسے ایک اعلان کر رہی ہو، یہ علاقہ سردار دلدار یلغار کا ہے۔ ہاں، کیا سمجھا تھا انسپکٹر اکرم نے، کہ وہ سب کچھ قابو میں لے آیا ہے، کہ وہ جیت گیا ہے بیچارہ؟ اسے کیا معلوم تھا، وہ ایسی بساط پر چال چلا ہے جہاں پہ آدھے بھی بادشاہوں سے زیادہ چالاک نکلتے ہیں۔ جمرو کی ہنسی کی گونج پہاڑوں میں گونج رہی تھی۔ جمرو، بالا اور دوسرے سب ساتھی اپنے اپنے ٹھکانوں سے ہنسی کے کہکے مار رہے تھے۔ یہ ہنسی نہیں بلکہ ایک وار تھا، اکرم کے غرور پر، اس کے فخر پر، اس کے پلان پر۔ اکرم کو خبر تک نہ ہوئی کہ جو کھیل وہ کھیل رہا تھا وہ اس سے پہلے ہی سردار پڑ چکا تھا اور اپنے مطابق چالیں بچھا چکا تھا۔ کل جب اکرم جائے گا گرفتاری کرنے، اس کی صورت دیکھنے والی ہوگی۔ ارے نہیں جمرو، اس کی شکل دیکھنے کی اب کوئی خواہش نہیں ہے۔ آج تو خوشی کا دن ہے، سردار کی شادی کا دن، جشن مناؤ، خوب جشن۔ وہ پھر سے آسمان کی طرف فائرنگ کرتے ہوئے بولا، جب اچانک ہی ایک دوسرا ڈاکو بڑی کشکول لے کر آ گیا۔ ارے دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ دارو یہ کیا تم لے کر آئے ہو؟ اس کی آواز پورے علاقے میں گونجی تھی۔ بالا نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ ارے سردار کی شادی ہے، کوئی عام دن تھوڑی ہے، ہم خوب جشن منائیں گے، وہ ضد کرنے لگا۔ جشن اپنی جگہ اچھا لگتا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ہو جائے گا، ہم نے علاقے کو خوف میں مبتلا نہیں کرنا۔ بالا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ اپنی طرف سے خوشی منانے کی کوشش کر رہا تھا جس میں بظاہر کچھ غلط نہ تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس علاقے میں بہت سے معصوم لوگ رہتے تھے جو پہلے ہی ڈاکوؤں کے ظلم و ستم سے شدید خوفزدہ تھے۔
اور جس طرح وہ کچھ کوئل راکٹ یا دھماکہ خیز موبائل اٹھا کر لایا تھا، یقیناً اس کی آواز پورے علاقے کو ہیجان میں مبتلا کر دینا تھا۔ اور پھر سردار کو بھی یہ حرکت ہرگز پسند نہیں آئی۔ بارہ نے اسے آخری بار وارننگ دی، میں کچھ نہیں جانتا، میں اپنی مرضی کروں گا، تم لوگ بھی تو اپنی مرضی سے خوشیاں منا رہے ہو، مجھے بھی میرے طریقے سے خوشی منانے دو، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ ڈاکو نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کچھ پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن وہ کچھ قائل آسمان کی طرف اٹھا چکا تھا، اور اگلے ہی لمحے ایسا زوردار دھماکہ ہوا کہ فضا تھر تھرا اٹھی، پہاڑوں میں گونج پیدا ہوئی اور علاقے بھر میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اسے اپنی باہوں سے ایسا نیچے اتارا جیسے قیمتی شے ہو، جیسے ذرا سی بھی چوٹ لگ جائے تو ٹوٹ جائے۔ جیسے ہی وہ زمین پر اتری، اس کے ننگے پاؤں قیمتی مخمل جیسے قالین سے ٹکرائے۔ لمحے بھر کو وہ ٹھٹکی، وہ ننگے پیر آئی تھی، وقت کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ درد، دکھ، خوف سب اس کے وجود سے چپکے تھے، لیکن اس قالین کی نرمی ایسا لگا جو وہ زمین پر نہیں بادلوں پر قدم رکھ رہی ہو۔ اس کا پیر جیسے نرم ریشمی خوابوں میں ڈوب گیا ہو، اور لمحے بھر کو، صرف ایک لمحے کو، وہ ساری تھکن، وہ ساری بے بسی نے اس نرم لمس کے نیچے دب گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ نرم فرش کسی قید خانے کا دروازہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی خواب کا آغاز بھی۔ میرا معصوم سائیں، یہاں کی سرزمین پتھروں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کی بھاری دھیمی آواز لمحے بھر کو ہوا میں ٹھہر گئی۔ اس فضا پر، اس زمین پر ننگے پیر مت چلنا، تمہارے نازک پاؤں میں تکلیف ہوگی، اور تمہاری تکلیف سردار سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس نے نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر آہستگی سے اپنا رخ اس کی طرف موڑا۔ دھوام کی پلکیں لرزیں، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش اس کے رخساروں کو چھو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں مار بھاری پلکوں کے سایہ ایک ایسا طوفان لیے ہوئے تھا جس میں دھوام کی معصومیت جیسے بہکنے لگی۔ اس کی نظریں جھکیں، دل جیسے کانپ سا گیا، لیکن اس کے لمسوں میں وہ شدت نہیں تھی جو تکلیف دے، بلکہ وہ ایک محافظ تھا جو اسے ہر سختی سے بچانا چاہتا تھا۔ ارے میرا سجن سائیں، تو شرمیلا سائیں بھی ہے۔ وہ نرمی سے ہنسا، جیسے کوئی خوشبو خاموشی سے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ اس کی جھکی ہوئی نگاہ پر وہ آہستگی سے اپنی انگلی پھیرتا نیچے آیا۔ بے باک لمس دھوام کی دھڑکن تیز کر گیا۔ پھر اس کے نرم گال پر انگلی سے ایک ہلکی سی لکیر کھینچی تو ایک لفظ ایسے دھوام کی روح تک جا مچا۔ کیا ہوا میرا سونا مکھڑا؟ اس کی آواز میں شوخی تھی، لیکن لہجے میں ایک عجیب سی اپنائیت، ایک ایسا یقین جو شاید خوفزدہ دھوام کو بھی ابھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ لرز رہی تھی، جسم میں خنکی اور دل میں گھبراہٹ کی لہر تھی۔ اس کے اطراف میں خاموش ہی نہیں بلکہ اندر کا شور بول رہا تھا، جسم کا ایک ذرہ کپکپا رہا تھا، اور آنکھوں میں ایسا ڈر تھا جیسے صدیوں کی قید ہو۔ لیکن دلدار اسے دیکھ کر صرف مسکرا رہا تھا، جیسے اس کی کیفیت کو سمجھ رہا ہو۔ اس کی مسکراہٹ میں ایسی دلکشی تھی جیسے پوری دنیا تھم جائے اور صرف وہ لمحہ باقی رہ جائے جب یہ سردار دلدار مسکرایا۔ میری جان کے ٹوٹے، مجھے تمہاری مسکراہٹ سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے یار سجن، وہ نرمی سے بولا، لیکن دھوام کی روح اب بھی اس کی خوف کی زنجیروں میں بندھی تھی جو نہ جانے کب ٹوٹیں گی۔ اس کا لرزنا، اس کا کانپنا تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دلدار نے اسے یوں سہما دے کر نرمی سے اس کی نازک پتلی کمر کے گرد بازو پھیلایا۔ اگلے ہی لمحے ایک ہلکی سی جھٹکے کے ساتھ وہ اس کے قریب ہو گئے، اتنی قریب کہ دونوں سانسوں کی گرم لہر ایک دوسرے کو چھونے لگی۔ وہ اچانک اس کے سینے سے جا لگی، بیچ سے ہوا تک گزرنے کی اجازت نہ رہی، جیسے کوئی طوفان دو وجودوں کو تیزی سے ایک دوسرے سے ٹکرا دے۔ دھوام کی سانسیں بے ربط ہو گئیں، دل کی دھڑکنیں جیسے کانوں میں دھماکوں کی طرح سنائی دینے لگی، اور دلدار کے سینے کی حرارت اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لی۔ ایک لمحے کو تو وہ جیسے خود سے بیگانہ ہو گئی۔ ہوس اور خوف اور بے یقینی سب ایک ہی پل میں اسے گھیرے ہوئے تھے۔ وہ اس کی گرفت میں تھی، لیکن کیا وہ صرف گرفت تھی، یا اس کے اندر چھپا وہ جنون جو اس معصوم دل کو چھو جانا چاہتا تھا؟ لیکن کیا یہ جنون وہ سہ سکتی تھی؟ یہ خوف تھا جو اسے مزید کانپنے پر مجبور کر گیا۔ اب سمجھ میں آیا، دلدار کی آواز میں ایک عجیب سی سرگوشی تھی جو دھوام کی روح کو چھیڑتی تھی۔ تم باتوں سے نہیں، سانسوں سے بات کرتی ہو، تم الفاظ نہیں، دھڑکنوں کی زبان بولتی ہو۔ تمہاری ہر سانس جیسے کوئی راز کہتی ہے، کوئی فسانہ بتاتی ہے۔ اور اس کے اور قریب ہوا تاکہ سانسیں اب آمنے سامنے نہیں، ایک دوسرے میں اترنے لگی۔ اگر ایسا ہے تو دلدار تمہاری ان سانسوں کو اتار کر اپنے آپ کو متبر کرنا چاہے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، سجن سائیں، اپنی سانسوں سے کہہ دو، جتنی باتیں کرنی ہے کر لے۔ دلدار جلکار اپنی پوری روح کو کان بنا دے گا ہر سرگوشی، ہر ہچکی، ہر لرزتی سانس کو سننے کے لیے، اس میں خود کو فنا کر دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ لمحہ جیسے کہ حق کی گرفت سے آزاد ہو چکا تھا۔ اچانک وہ اس کے چہرے پر جھکا تو اس کی دوسری سانس نہ آئی۔ دھوام کے لبوں پر اس کی دیوانگی ایک لمس نے لرزہ طاری کر دیا تھا۔ وہ مونچھوں کی چبھن، وہ خالص مردانگی، ایک مہک، وہ لبوں پر رکھی ہوئی شدت، سب کچھ اتنا غیر متوقع اور بے قابو تھا کہ دھوام کی سانسیں جیسے سینے میں ہی قید ہو گئیں۔ وہ نرمی سے لیکن پورے جنون کے ساتھ اس کے لبوں پر اپنا حق جتا رہا تھا، جیسے برسوں کوئی ادھورا لمحہ آج مکمل ہو رہا ہو، جیسے وہ صرف چوم نہیں رہا بلکہ اپنی روح، اپنی چاہ، اپنی بےتابی کو بھی اس کے اندر انڈیل رہا تھا۔ دھوام کے لیے یہ سب خواب کی مانند تھا، ایسا خواب جو ہوش میں آ کر بھی
مدوش کا جب اس کی باہوں میں تھی خاموش بے بس کامتی لرزتی، لیکن اب صرف جسم نہیں، اس کی سانسیں بھی اس کی سانسوں میں سماتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے سانسوں کے ساتھ کہہ رہا تھا، ویسے چومتے ہوئے جیسے سرگوشی میں بول رہا ہو، نکاح مبارک ہو سجن سائی، یہ لب اب میرے ہیں، میری یار سانس کی سانسیں میری ہیں، میرے سونے گلاب کی ہر خاموشی، ہر لرزش میری دیوانگی کی گواہی بنے گی۔ سردار تمہیں اتنا ٹوٹ کر چاہے گا جتنا کبھی کسی نے کسی کو نہیں چاہا ہوگا۔ اس کے لمس میں ایک ایسی دیوانگی چھپی تھی جو کسی بھی عام دل کو سہنے کی طاقت نہ دیتی۔ وہ دیوانہ تھا، شدت سے چاہنے والا، راج اس کا صبر چھلکنے کو تھا۔ وہ بےتابی سے اسے چوم رہا تھا، اس کی چہرے پر، اس کی مونچھوں کی چبھن اسے مزید لرزا رہی تھی۔ وہ دیوانگی سے اس کی آنکھوں کو، گالوں کو، لبوں کو، گردن کو، ماتھے کو چومے جا رہا تھا، جیسے زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہو، اپنے سونے مکڑے سے پیار کرنا، بے شمار پیار کرنا۔ مت روکو مجھے، اس کی آواز جیسے کہیں سینے کی گہرائی سے ابھری تھی۔ کتنا انتظار کیا ہے اس لمحے کا، کیا میرے انتظار کا کوئی انعام نہیں دو گی؟ میرا گلاب سائیں دوام کی پلکیں جھکی اور اس کے نازک ہاتھ سردار کے سینے پر رکھے، جیسے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مگر سردار دلدار، جو صرف دنیا کے لیے دہشت کا نشان تھا، اس وقت صرف ایک دیوانہ عاشق تھا۔ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا دیکھنے لگا جیسے وہ اس کے انکار سے زخمی ہو گیا ہو، جیسے دوام پگھل جائے گی، بالکل ایسے ہی جیسے وہ اس کے پیار میں پاگل ہوئی، یا جیسے وہ اس کے نکاح کی خواہش میں مرنے کو تیار ہو۔ لیکن یہاں کہانی الٹی تھی، وہ دوام تھی جو خوفزدہ تھی، اور وہ دلدار تھا جو دوام کے انکار کو سن ہی نہ پا رہا تھا۔ نرمی سے نفی مسائل لاتے ہوئے وہ بولا، مجھے روک رہی ہو، انکار کر رہی ہو، میری محبتوں سے دور بھاگو گی؟ دلدار سجن، دلدار مر ویسی دوجی سا بھی نہیں آوے گی تیری دلدار سائیں، جے تو چاندی ہے شادی دی رات ہی بیوہ ہو ویندی۔ دلدار مر جائے گا، دوسری سانس بھی نہیں آئے گی تمہارے دلدار سائیں کو، کہ کیا تم چاہتی ہو شادی کی رات بیوہ ہو جاؤ؟ اس کے لہجے میں دنیا بھر کی معصومیت تھی۔ وہ پوری طرح اس کی بات کو نہیں سمجھی تھی، لیکن جتنی بات سمجھ میں آئی تھی وہ معصومیت سے نفی میں سر لا گئی۔ لیکن سامنے بھی تو جیسے کوئی معصوم سا بچہ کھڑا تھا، اور وہ اس کی حرکت پر ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ ایک ایسا معصوم ڈاکو تھا جو صرف دوام کے سامنے نرم تھا، ورنہ یہ وہی سردار دلدار ہے جو پتھروں کے بیچ پل کر فولاد بنا، جس کے نام سے ویلیاں خالی ہو جاتی، جس کی بندوق سے نکلنے والی گولی رحم سے پہلے فیصلہ سنا دیتی تھی۔ وہ وہی سردار تھا جو بے رحم مشہور تھا، جس کے نام پر تھانے ویران ہوتے، جس کے سائے سے دشمنوں کی نیندیں اجڑتی تھیں۔ لیکن دوام کے آگے وہ سب کچھ ہار چکا تھا۔ ڈاکو جی! دوام کی سکتی آواز گونجی۔ ڈاکو قربان اپنے سونے سائیں کی! وہ شدت سے کہتا اچانک دوام کو اپنے بازو میں سمیٹ گیا۔ ایسا لگا جیسے وہ اسے خود میں جذب کر لینا چاہتا ہو، جیسے وہ اپنی وجود کی دھڑکن سے اس کی سانسوں کو سنبھالنا چاہتا ہو۔ مگر تب بھی ایک زوردار دھماکے نے پوری فضا کو ہلا دیا، اور در و دیوار کانپ اٹھے، اور دلدار کی آنکھوں میں وہی پرانی وحشت اتر آئی، وہی وحشت جو سینکڑوں سانوں کو سانس روک لیتی تھی۔ اس کی نظر لمحے میں بدل گئی، اور وہی نرم سردار لمحے میں فولاد بن گیا۔ دوام کی چیخ اس کے سینے میں دب گئی، وہ خوف سے لرزنے لگی، اس کا دل پوری طرح کانپ رہا تھا، جیسے اس کا دل اس کے سینے کی دیواروں کے ساتھ بج رہا ہو۔ اور ایک عجیب سے خوف میں مبتلا ہو کر دلدار نے شدت سے دوام کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اس کے ننھے وجود کی تڑتڑاہٹ دلدار کی دھڑکنوں میں سما گئی، جیسے اس کی جان ابھی چھوٹ جائے گی، جیسے ہی ابھی دوام کی دھڑکن رک جائے گی، دوام کا دل اتنا تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے لمحے میں سب کچھ ختم ہونے والا ہو۔ سردار نے شدت سے اسے خود میں سمیٹ لیا، جسے اپنے بازو میں قید کر کے دنیا کے ہر آفت سے بچانا چاہتا ہو، جیسے وہ دنیا کے ہر خوف، ہر دہشت سے صرف ایک وجود کو محفوظ رکھنا چاہتا ہو، اپنی دوام کو۔ میرا یار سجن، کچھ نہیں ہوا، یہ دھماکوں کی آوازیں یہاں آتی رہتی ہیں، لیکن یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ بے فکر ہو جاؤ، کانپنا بند کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میرے ہوتے ہوئے دنیا کوئی طاقت تمہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ وہ اسے مضبوط بازوؤں کے سہارے میں لیتے ہوئے اپنے سینے سے ایسے لگا چکا تھا جیسے اس کی جان وہیں دھڑک رہی ہو۔ دوام کے جسم کی کپکپاہٹ، اس کی سانسوں کی بے ترتیبی، روانی، سب کچھ اسے پاگل کر رہی تھی۔ میرا گلاب سائیں، مجھے ڈراؤ نہیں، یقین کرو، آج تک کسی چیز سے اتنا خوف محسوس نہیں ہوا جتنا تمہاری دھڑکن سے ہو رہا ہے۔ وہ اس کی آواز کے ساتھ اس کے سینے کی دھڑکنوں کو سن رہا تھا، جیسے ہر دھڑکن اس کی روح پر دستک دے رہی ہو۔ دلدار نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما، اس کی کانپتی پلکوں کو دیکھا، اور پھر نرمی سے اپنی پیشانی اس کی پیشانی پر سے لگا دی۔ ساری سانسیں ایک ہی بار میں لے لو گی کیا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے تمہاری سانسوں سے، میرے سونے سائیں،
یوں نہ کرو۔ اس کے جسم اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ دلدار کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ اس نے اسے اور زیادہ اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ دلدار کی آنکھوں میں جنون تھا، خوف تھا، لیکن سب سے بڑھ کر محبت تھی، وہ محبت جو جان بھی دے سکتی تھی، جو بغاوت میں دنیا بھی جلا دیتی تھی۔ دلدار کی آنکھوں میں خاموش طوفان تھا۔ اس نے بھی یہ حرکت کی تھی، اب اس کی سانسوں پر صرف سردار کا حق تھا، اور اب اسے مزید سانس لینے کا وہ خود بھی کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ تم تھک گئی ہو میری گلابو، آرام کرو اور یہاں ان کے بعد تمہیں کوئی آواز نہیں دے گا، یہ سردار کا وعدہ ہے۔ وہ اسے نرمی سے اٹھا کر بیڈ پر لے آیا تھا، جبکہ دوم کا خوف جوں کا توں تھا، جبکہ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا واپس اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ سردار خاموش دوم کے بستر کے کنارے بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں مٹھاس اور بے پناہ محبت کی چمک تھی، جو اس کے پورے ظالم شخصیت کو نرم کر دیتی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں کو اس کے نرم بے ترتیب بالوں میں پھیرنے لگا، جیسے ہر کانپتی ہوئی سانس کو سنبھال ہو۔ وہ لڑکی جو آج اس کی دلہن بننے آئی تھی، نیند میں بھی سخت خوفزدہ اور بے چین تھی۔ اس کا چہرہ بے ترتیب اور تھکا ہوا اور گھبراہٹ سے بھرا ہوا تھا، گویا زندگی نے اس کی معصومیت کو چپکے سے چھین لیا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی سانسیں جیسے عالم میں رکنے کو تیار ہوں، اور سردار کو اس کی حالت دیکھ کر دل بھر آتا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قرار تھی، ایک عجیب سی بے بسی میں لپٹی ہوئی۔ اس نے سوچا شاید اس کی دنیا اسی لمحے ختم ہو جائے گی جب وہ اپنے سونے مکڑے کو کھو دے گا۔ اس کے اندر ایک وحشت تھی، ایک غصہ جو ہر دم ابھر رہا تھا، لیکن اس غصے کے بیچ بھی اس کی محبت کی گہرائی نظر آ ہی رہی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ خوف اور بے چینی اس کی بیوی کے دل میں گہری جڑیں جما چکے ہیں۔ وہ جانتا تھا اس کا یہ پیار اسے تحفظ دے، لیکن وہ اس کی پناہوں میں پہلے لمحات میں ہی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ سردار نے دھیرے دھیرے اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ چھوا، اس کا دل شدت سے کانپا تھا۔ آج دوم کی حالت دیکھ وہ خود خوفزدہ ہو گیا۔ وہ اپنی طاقتور انگلیوں سے اس کے ہونٹوں کو سہلا رہا تھا، جیسے کہ وہ یقین دلانا چاہتا وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، ایک طرف اس کا خون خوار اور بے رحم پہلو، اور دوسری طرف وہ نرم اور پیار کرنے والا مرد جو اپنے سجن سائی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی دنیا میں اس وقت خوف کا سایہ چھایا ہوگا، مگر اس کے دل میں صرف ایک خواہش تھی، اس کی بیوی کا سکون۔ اس نے اپنے سینے سے اسے قریب کیا اور آہستہ سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں ہوں نا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارا یہ ڈر ختم کر دوں گا۔ دوم کی سانسیں اب بھی بے ترتیب تھیں، وہ سہمی ہوئی نیند کے بیچ لرز رہی تھی، لیکن سردار کی موجودگی میں وہ کمزور اور خوفزدہ دل میں بھی کچھ سکون محسوس کر رہا تھا۔ اس لمحے اس کے دل کی دھڑکن نے سردار کو یاد دلایا کہ اس کی وحشت کے پیچھے ایک نرم دل بھی دھڑک رہا ہے، صرف اپنے محبوب سائی کے لیے۔ سردار کی نظریں دوم کے چہرے پر مضبوط تھیں۔ وہ کچھ لمحے اور تکتا رہا، اور اس کی پلکوں کی تھرتھراہٹ، چہرے کی نرمی، تھمی تھمی سانسوں سے یقین کر چکا تھا کہ وہ گہری نیند میں اتر چکا ہے۔ شاید اب اس کا خوف کچھ حد تک کم ہو چکا تھا، شاید اس کے لمسوں، اس کی موجودگی نے اس کی زندگی میں طوفان وقتی طور پر تھام دیا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھا، اس نے آہستگی سے کمرے کی مدھم روشنی نکال لی اور آن کی تاکہ اندر کا سایہ دوبارہ اس پر نہ چھا جائے۔ ایک آخری نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے، جس پر ابھی بھی نیند اور تھکن کی جھلک باقی تھی، وہ پرسکون ہوا اور نرمی سے اس کے قریب جھکتا اس کے ماتھے کو شدت سے چومتے ہوئے پیچھے ہوا۔ دروازے کے قریب جا کر اس نے بھاری پردہ نیچے گرا دیا تاکہ سردی، روشنی اور کوئی بھی شور اسے نہ جگا پائے۔ سب کچھ سنبھالنے کے بعد سردار نے اپنے مضبوط قدموں سے اسے پہاڑی علاقے کار کی طرف بھیجا، سیڑھیاں اترنا شروع کیا۔ اس کی چال میں اب نرمی نہیں، فیصلہ کن سختی تھی۔ اب محبت لمحے بھر کو کمرے میں قید ہو چکی تھی، اور اس کی آنکھوں میں اب وہی پرانی وحشت جھلکنے لگی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جس کا حساب ہونا تھا، جو کچھ نیچے قبیلے میں ہوا تھا، جو خوف اس کے ڈرپوک سائی کی سانسوں میں بسا تھا، اب اس کا جواب دینا باقی تھا۔ سردار کی رگوں میں خون تیزاب کی طرح بہنے لگا، اب حساب کا وقت تھا۔ پہاڑ کی چٹانوں سے بنی اس غار کے نیچے وسیع و عریض میدان میں رات کے پچھلے پہر بھی روشنی اور شور باقی تھا۔ اس کا جشن کا سماں تھا، آگ کے الو دہک رہے تھے، کھانے پینے کے برتن بکھرے تھے، اور ہنسی مذاق قہقہے ابھی بھی فضا میں گونج رہے تھے، مگر ایک کونے میں بالا اور ڈمرو اپنے چہروں پر
خاموش سنجیدگی لیے باقی سب سے جدا ہو کر بیٹھے تھے۔ ان کے دل میں وہ دھماکے کی گونج ابھی بھی دھڑکنوں کی طرح بج رہی تھی۔ انہیں معلوم تھا اب جو ہونے والا وہ جشن بند نہیں، قیامت ہوگی۔ اچانک پہاڑ کے دہانے سے بھاری قدموں کی چاپ گونجی۔ سردار آگے، نہ جانے کون بولا تھا، لیکن وہ حیران ہوئے تھے۔ وہ اتنی رات گئے اپنی محبوب بیوی کو چھوڑ کر نیچے آیا، اور اس کی آنکھوں میں اس کی وحشت تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ اس کے قدم پتھر پر نہیں، لوگوں کے دلوں پر پڑ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے اترا، مگر ہر قدم کے ساتھ اس کے جسم سے وحشت کی ایک لہر اٹھتی اور فضا کو کاٹ کر رکھ دیتی۔ اس کے چہرے پر وہ سختی تھی، وہ آگ تھی جو جلانے آئی تھی۔ سردار کی نظر قبیلے کے ہر مرد پر پڑی، اور ہر مرد نے نظریں جھکا لی۔ کچھ تو ہوا تھا غلط، بہت غلط۔ اس کے چہرے پر ابھی کچھ لمحے پہلے ہنسی کے آثار تھے، اب وہ پسینے میں بھیگے کانپتے وجود بن چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جیسے خون اترا ہوا تھا، جیسے وہ نگاہیں کسی کا سینہ چیر سکتی ہوں۔ بالا نے جمرو کو دیکھا اور دونوں کا دل ایک ساتھ ہلا۔ وہ سردار کو جانتے تھے، اس کی خاموشی، اس کی سانسوں کی رفتار، اس کی آنکھوں کا رنگ، یہ سب اس بات کا اعلان تھا کہ اب نہ صرف پاس پاس ہوگی بلکہ سزا بھی۔ سردار کا رکا نہیں، وہ میدان کے بیچ جا کر رکا۔ اس نے ایک نظر نیچے بیٹھی بھیڑ پر ڈالی اور پھر اپنے نرخرے سے نکلی ایک گنجیلی گمبھیر آواز میں صرف اتنا کہا، کس نے توڑا میرا اصول؟ کس میں اتنی ہمت آگی جو سردار کو بنائے اصولوں کو توڑ دے؟ جیسے وقت تھم گیا ہو، نہ آگ چٹکی نہ ہوا چلی، صرف سناٹا، اور اس سناٹے میں صرف سردار کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، اور وہ آنکھیں موت کا پیغام لیے کھڑی تھیں۔ سردار کی گاڑی دار آواز اب بھی فضا میں لرز رہی تھی، جشن کی ہر گونج، ہر ہنسی، ہر قدم کی چاپ ساکت ہو چکی تھی۔ بالا اور جمرو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہ گئے، پھر خاموشی سے اٹھ کر اس کے دائیں بائیں آ رکے۔ دارا نے سکون سے کہا، کیونکہ سردار کی نظر اب دارا کو تلاش کر رہی تھی۔ بالا کے اشارے پر ایک آدمی دارا کو بلانے چلا گیا۔ دارا اپنے خیمے کے پیچھے سے نکلا، بظاہر مطمئن مگر اندر سے پسینے سے شرابور۔ وہ جانتا تھا یہ وقت اس کے لیے قیامت سے کم نہیں۔ وہ جانتا تھا سردار کے اصول توڑنے کی قیمت کیا ہوتی ہے، لیکن آج تو سردار اپنی بیوی کے ساتھ تھا۔ آج اس کی شادی کی پہلی رات تھی، بہت خاص لمحات تھے اس کے لیے۔ آج اس کے نیچے آنے کے کوئی چانسز نہیں تھے، وہ باہر آ جائے گا، اسے امید نہیں تھی، اس لیے تو سردار کے اصول کو بڑے سکون سے توڑا تھا۔ ان کے کسی قدم سے گاؤں میں خوف و ہراس نہ پھیلے، یہ اصول تھا سردار کا۔ انہوں نے کبھی گاؤں والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، ان کا ٹارگٹ ہمیشہ اور لوگ ہوتے تھے، لیکن سرداری کی شاہی کرسی کو دیکھتے ہوئے پہلی دفعہ دارا نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی تھی، بلکہ وہ تو پلاننگ بھی کر رہا تھا، بہت بڑی پلاننگ۔ اس کی آنکھوں میں ایک دہشت تھی۔ خاموشی سے سردار کو دیکھنے لگا۔ سرداری کی کرسی، طاقت، حکم، یہی تو سچائی تھا، یہی سب کچھ وہ چاہتا تھا۔ وہ اگر کسی طرح سردار کو پکڑا دے تو اس کرسی پر حکومت کر سکتا تھا، کیونکہ بالا کی تو کوئی اہمیت نہیں تھی، اور پھر اصل شاطر دماغ تو سردار کا تھا۔ بالا کو تو وہ لمحے میں ہٹا سکتا تھا، لیکن یہاں تو الٹا ہی ہو گیا۔ سردار نے دارا کو ہاتھ کے اشارے سے بلا لیا، اور سب کے سامنے دارا اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم نے کیا؟ سردار کی آواز میں نہ صرف سوال تھا، بلکہ وہ گرج جو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتی تھی۔ سردار، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں تو صرف جشن منا رہا تھا، تمہاری شادی کی خوشی۔ چپ! سردار کی ایک دھار نے اس کی آواز دبا دی۔ میرے سنتوں کو لوٹنے والے کو صفائی دینے کا حق نہیں ملتا۔ شادی کی خوشی میں نہیں، تم نے بغاوت میں کیا یہ کام۔ بالا زنجیر لا۔ آج پورا قبیلہ دیکھے گا کہ ایک باغی کو سزا کیسے ملتی ہے۔ سردار کے حکم پر بالا اگلے لمحے زنجیر لے آیا، اور سادہ سی تھی، مگر اس کی ہر کڑی میں سردار کا قانون کی بے رحم گرفت تھی۔ وہ زنجیر سردار نے دارا کے ہاتھوں میں خود باندھی، مگر محبت سے نہیں، زہر جیسے صبر کے ساتھ۔ دارا، تو نے میرے قبیلے کو، میرے اصولوں کو، اور سب سے بڑھ کر میرے نام کو داغ دیا ہے۔ اگر تو کسی دشمن کی بستی پر یہ راکٹ پھینکتا تو میں تجھے شاباش دیتا، لیکن تو نے میرے نکاح کے لمحے کو خوف کا لمحہ بنا دیا۔ میری عورت، وہ جسے میں نے پہلی بار سکون سے نظر بھر کر دیکھا، اس کی نیند، اس کی سانس، اس کا سکون تو نے چوری کیا ہے۔ چلو تمہیں تمہارا انجام دکھاتا ہوں۔ سردار نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچتے ہوئے دارا کو خیمے کے پیچھے لے جا کر ایک پرانی سنسان اور پتھریلی جگہ پر دھکیل دیا۔ یہ قبیلے کی ایک خفیہ جگہ تھی، بالا اس کے پیچھے آیا تھا۔ یہاں پر بالا کے علاوہ اور کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے جمرو پیچھے ہی رک گیا۔ وہ جگہ قبیلے کی نظر سے اوجھل تھی، مگر سردار کے انصاف کی گواہ تھی۔ سردار نے اشارے سے وہاں پتھروں کی ایک بڑی کوٹڑی بالا سے کھلوا دی، وہ جگہ جسے قبیلے میں خاموش کمرہ کہا جاتا تھا۔ وہاں نہ کوئی آواز سنائی دیتی تھی اور نہ کسی کی چیخ۔ وہ قید خانہ نہیں تھا، وہ خاموش سزا کا مقام تھا، جہاں صرف انسان نہیں، اس کی نیت بھی پگھل جاتی تھی۔ دارا کو اندر داخل کیا گیا، زنجیر سمیت۔ وہاں صرف اندھیرا تھا اور ایک پتھر کا تخت، نہ اسے ننگے پتھروں پر بیٹھنا تھا، نہ روشنی، نہ صدا۔
پھر خاموشی اور وقت کا بے رحم گزر۔ تو وہاں رہے گا جب تک تیرا دماغ تجھے بتائے کہ تخت پر بیٹھنے کی چاہ رکھنے والے اصول توڑ کر نہیں جیتتے۔ سردار کی آواز سرد تھی مگر اس میں دیکھتے انگاری جیسے جذب تھے۔ اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ دارا کی چیخ نہیں آئی کیونکہ وہ جانتا تھا چیخنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس کا انجام شروع ہو چکا تھا۔ دارا کے انجام نے صرف دارا کو نہیں پورے قبیلے کو لا کر رکھ دیا تھا۔ وہ قبیلہ جو سردار کی دہشت کا عادی تھا آج کچھ اور ہی دیکھ چکا تھا۔ نرمی کی آڑ میں چھپی وہ سختی جو آسمان سے نہیں سردار کی آنکھوں سے برسی تھی۔ ہر بات جانتا تھا اگر دارا جیسا طاقتور قدور اور چلاک انسان بھی بخشا نہیں گیا تو پھر وہ کس سے شمار ہوتے تھے۔ خوف کی فضا ایسی تھی، خوشبو کپڑے پسینے کی بو پھیلی تھی۔ کوئی دن پہلے کی ہی تو بات تھی، 2-3 بار محفلوں میں یہ بات نکلی تھی کہ سردار اب تھکنے لگا ہے، سردار اب عاشق ہو گیا، ڈکیٹ نہیں رہا، شاید اگلا سردار دارا ہو۔ حتیٰ کہ جمرو نے بھی ایک روز سرداروں کو کہا تھا، دارا آج کل کچھ زیادہ ہی اٹھ رہا ہے سردار، جس پر سردار نے صرف ایک مسکراہٹ سے جواب دیا۔ نرمی تھی اس ہنسی میں، لیکن وہ ہنسی ایک وار تھی۔ سردار سب کچھ دیکھ رہا تھا، وہ بولتا کم تھا لیکن یاد سب رکھتا تھا۔ اور جب دارا کی سازش بے نقاب ہوئی تو سردار کو یہ معلوم ہو گیا کہ غازی اکرم کا بھیجا ہوا دشمن اکیلا نہیں تھا۔ یہ جنگ صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی ہو رہی تھی۔ قبیلے کے اندر کچھ چہرے ایسے ہیں جو 2 چہرے لیے گھوم رہے تھے۔ سردار نے ان چہروں پر نقاب چڑھتے بھی دیکھے اور آج نقاب اترتے بھی۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف غصہ نہیں تھا، انتقام بھی تھا۔ اب وہ وقت آ چکا تھا جب سردار سے تلوار سے نہیں سوچ سے مارے گا۔ اب ایک چہرہ نشان زدہ ہو چکا تھا۔ ساری وادی رات کی تاریکی میں جیسے دم سادے بیٹھی تھی۔ نیچے قبیلے میں طوفان برپا کر کے انصاف کی چنگاریاں دے کر کو اب سکون سے اوپر آ رہا تھا۔ قدموں کی چاپ نرم سی، چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جیسے کوئی مرد جان ایک طوفان سے صلح کر آیا ہو، لیکن دل میں کہیں اندر ایک نرم گوشہ بھی دھڑک رہا تھا، صرف اپنے سجن سائیں کے لیے۔ اور وہ اس چیز سے ہٹایا گیا۔ پہاڑی غار کے شاہی کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی اور وہ اس کی زندگی بیڈ پر خاموش لیٹی تھی، چہرے پر ایک سانس لیتی تھکن اور چند اور آنکھوں گرد وہ دھند جو صدیوں کے بعد اترتی ہے۔ سردار کے لبوں پر بے اختیار سکون اتر آیا، وہ جو پوری دنیا کے لیے دہشت کا نشان تھا، اور جو قبیلے کے مردوں کے لیے خون کا قانون تھا، آج ایک سہمی ہوئی لڑکی کو دھڑکن کی پناہ دینے آیا تھا۔ آہستگی سے وہ اس کے قریب آتا، بیڈ پر اس کے سرانے بیٹھ گیا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور آنکھیں بند ہونے کے باوجود خفیف سی لرزش میں تھیں، جیسے ابھی بھی کوئی خواب کوئی دھماکہ اس کی نیند کو ہلا رہا ہو۔ سردار نے نرمی سے ہاتھ بڑھایا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری، ایک ایک لٹ کو جیسے اپنی پناہ میں لے رہا ہو۔ آہستہ سے اس کی پیشانی پر جھکا اور پلکیں اس کے لبوں سے بند ہوتی گئیں۔ سو جا، میں ہوں، تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا، سو جا، میں ہوں تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا، تمہیں میرا ڈرپوک سجن۔ جب تک سردار کی سانسیں چل رہی ہیں تمہاری امانت ہے، اور تم سردار کی دھڑکن، تم اپنی دھڑکن کو تھوڑی نہ سردار کسی کو کچھ ہونے دے گا۔ وہ خرگوش ہی بو رہا تھا، وہ جانتا تھا وہ ڈرتی ہے، اس سے بھی خوف کھاتی ہے، لیکن سردار کو خوف کی تہہ میں چھپی اس لڑکی کو یہ یقین دلانا ہے کہ سردار صرف اور سزا کا نشان نہیں بلکہ محبت کی آخری پناہ بھی ہے۔ رات لمبی تھی لیکن سردار کے ہاتھوں کا لمس اسے پرسکون نیند کی آغوش میں لے جا رہا تھا۔ اس کی نیندوں کو برقرار کر کے آج کی رات اس کے خوابوں کی رات تھی، جو خوف میں بدل دی گئی، جس کی سزا شاید اب دارا کو ساری زندگی بھگتنی ہوگی۔ پہاڑی غار کے اسی شاہی کمرے میں خاموشی کا راج تھا، صرف نرم سانسوں کی آواز اور محبت کی آواز جو لفظوں کی محتاج نہیں تھی۔ سردار آہستہ آہستہ اٹھا، کمرے کے گوشے میں پڑی قدیم بھاری لکڑی کی الماری کو کھولا اور اندر چھپی ہوئی نایاب چیز میں سے اس نے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا اور اسے کھولتے ہی اندر چمکتے چاندی کے تاروں سے بنی پازیب نگاہوں میں جگمگائی۔ یہ وہی پازیب تھی جسے سردار نے برسوں پہلے ایک دن کے لیے سنبھال کر رکھا تھا، وہ دن جب وہ محبت کرے گا، دل سے، روح سے، وجود سے۔ وہ آہستگی سے بیڈ کے پاس آیا، وہ اب بھی نیند کی آغوش میں تھی، چہرہ دھیمی روشنی میں کسی معصوم پھول کی طرح مہک رہا تھا، کپ کپ آتی پلکیں، ہلکی سانسیں اور سردار کی دنیا۔ اس نے خاموشی سے اس کے نازک پیروں کو تھاما، نرمی سے پازیب اس کے پاؤں میں پہنائی اور پھر جھک کر ان پیروں پر اپنے لب رکھ دیے۔ ایک پل، بس ایک پل کو وہ آنکھیں بند کیے یوں ہی رکا رہا، جیسے ایک ٹوٹ جانے میں پوری دنیا کا سکون چھپا ہو۔ پھر آہستہ سے مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جو کسی جنگجو کے چہرے پر نہیں، بس ایک عاشق کے لبوں پر ہی اترتی ہے۔ نرمی، محبت اور عشق، وہ سب کچھ اس پل اس کے چہرے پر تھا۔
وہ خاموشی سے اس کے پاس لیٹ گیا اور ایسے سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسے دنیا سے پال لینا چاہتا ہو، کسی بھی دکھ، کسی بھی اندیشے، کسی بھی خوف سے۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر آنکھیں موند لیں۔ اس رات پہاڑ کی ویرانی میں ایک سخت دل درندہ صرف محبت سے ہار مان رہا تھا۔ دوام کی آنکھ دھیرے دھیرے کھلی۔ کمرے میں خفیف سی روشنی تھی جو دروازے کنارے سے اندر آ رہی تھی۔ لمحے بھر کو اسے کچھ سمجھ نہ آیا، مگر جیسے ہی اس نے خود کو محسوس کیا، اپنے گرد لپٹے اس وجود کو، تو دل ایک پل کو ٹھٹک گیا۔ وہ حیران ہوئی لیکن خوفزدہ نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں دل کانپ نہیں رہا تھا، نہ ہی کوئی انجانی بے چینی تھی جو پہلے ہر لمحہ اسے جکڑ لیتی تھی۔ وہ تھا اس کے ساتھ، اسے پوری طرح اپنی باہوں میں سمیٹے ہوئے، جیسے کوئی کسی نایاب شے کو سینے سے لگا کر سو گیا ہو، جیسے وہ اس کا سکون اور اس کی دنیا۔ دوام کو احساس ہوا کہ سردار نے قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی اور وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی ہے۔ شرم نے پلکوں پر دستک دی، چہرے پر ہلکی سی سرخی اتر آئی، لیکن وہ شرمندگی یا خوف کی شرم نہ تھی، بلکہ ایک جائز رشتے کی حیا تھی۔ وہ حیا جو اس رشتے کا پہلا لمس ہوتی ہے۔ اسے خود پر حیرت ہوئی کہ اب نہ دل دھڑک رہا تھا، نہ آنکھیں لرز رہی تھیں۔ وہ ایک خطرناک ڈاکو تھا، اسے ڈر لگنا چاہیے تھا، لیکن ڈر نہیں تھا، نہ جانے کیوں وہ ایک سکون تھا۔ اس نے سانس روکتے ہوئے آہستہ سے سرکنے کی کوشش کی، مگر اب بھی گہری نیند میں اسے تکیے کی طرح سینے سے لگائے گائے سے ہلکے سے مسکرا رہا تھا۔ دوام نے آنکھیں بند کر لی اور اس کی بھاری سانسیں اس کے بات کی گواہ تھیں۔ وہ سو رہا ہے۔ پھر سوتے ہوئے یہ مسکراہٹ، اس کی مسکراہٹ بہت پرسکون تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ سردار کا بازو اب بھی اس کے گرد لپٹا ہوا تھا، جیسے نیند میں بھی اسے چھوڑنے کا خیال نہ ہو۔ دوام نے آہستہ سے پلکیں کھولیں اور سانس روک کر اس کا ہاتھ دیکھا جو اس کے دوپٹے کے کنارے پر تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ گھبرا گئی، دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے نرمی سے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہاتھ اچانک ہی مضبوطی سے اس کی کمر کو تھامے ہوئے خود سے جڑ گیا، جیسے نیند میں بھی اسے خود سے الگ کرنے کو تیار نہ ہو۔ دوام نے گھبرا کر آنکھیں زور سے میچ لیں اور آہستہ سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اب کوئی خوف نہیں تھا، نہ دل کانپ رہا تھا، نہ وجود۔ وہ جانتی تھی یہ رشتہ اب جائز ہے، اور شاید اس لیے پہلی بار کوئی بے چینی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ خاموشی سے لیٹے لیٹے وہ صرف اس کی سانسوں کی روانی سنتی رہی۔ 10 15 شاید 20 منٹ گزر چکے تھے۔ وہ یوں ہی بے حس و حرکت اس کے سینے سے لگی لیٹی رہی۔ اس کے بازو کے اثار میں خود کو عجیب سا محفوظ محسوس ہو رہا تھا۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ پھر ایک ہلکی سی جنبش کے ساتھ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا، سادہ معصومیت سے دبے دبے تجسس کے ساتھ۔ اس نے سردار کا چہرہ دیکھا، آنکھیں بند تھیں۔ دل کو کچھ حوصلہ ہوا۔ اس نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن یہ کیا اس کے بازو کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ اس نے بے چینی سے پلٹ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن ٹھیک اسی پل جیسے صدیوں کا سکوت چکنا چور ہو گیا۔ سردار کی سبز آنکھیں کھل چکی تھیں اور ان آنکھوں میں سرخی تھی، شدید، گہری، ڈرانے والی سرخی۔ ایک لمحے کے لیے دوام کے اندر کا خون جیسے جم گیا، سانس رک سی گئی۔ وہ دہشت زدہ نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اور پھر اگلی لمحے وہ تیزی سے پلٹ کر دوبارہ اس کے سینے میں چھپ گئی۔ دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا تھا، اور بدن جیسے اپنی جگہ سے ٹوٹ کر بکھرنے کو ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا وہ سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ وہ نظروں کی شدت عام نہیں تھی، اس میں ایک جنگ تھی، سردار کے اندر کی وہ دہشت جو شاید وہ دوام کے لیے چھپا لیتا تھا، لیکن اس وقت دوام سے نہیں چھپ سکی، اور اب وہ خود کو اس کے سینے میں چھپائے محض کانپ سکتی تھی اور کچھ نہیں۔ اب بس اتنی سی ہمت تھی، میرا سونا مکڑا، وہ سرگوشی جیسے دھیمی آواز میں بولا، اس کے بالوں میں سانس لیتا۔ نرمی سے مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھیرتی گئی۔ پھر سے وائبریشن پر لگ گیا، میرا ڈرپوک سائیں۔ وہ مسکرا رہا تھا، لیکن وہ اب بھی اس کے سینے سے نکلنے کو تیار نہیں تھی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، سانسیں الٹ رہی تھیں۔ اس کے شرما کر خود میں سمٹنا کسی کمزن تتلی کی لرزش جیسا تھا۔ وہ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی باہوں کا اثار اور مضبوط ہوا تھا، جیسے کہہ رہا ہو اب آزادی ختم ہو، اب بے قراریاں بے باک کرنے کا وقت ہے۔ وہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا گیا، اپنی بے قراری خود پر سوار ہوتے محسوس کرتے ہوئے۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے بستر پر گرا کر اس پر سایہ فگن ہو گیا، جیسے ساری دنیا کی تپش کو اپنی ذات سے روکنے آیا ہو۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر نگاہ ڈالتا خاموشی سے اپنی محبت کی مہر ثبت کر گیا۔ اس کے ماتھے پر، گالوں پر، پلکوں پر، ہر جگہ اپنی بے قراری، اپنی تڑپ، اپنی شدت بکھیرنے لگا۔ وہ بن بادل برسات کی طرح اس پر برسا تھا۔ اس کی نرم لبوں پر اپنے انگوٹھے کا لمس رکھ کر وہ جھکا اور اس کے لبوں کی تمام نرمی اپنی وجہ سے چیننے کو
تیار تھا۔ لمحہ بھاری ہونے لگا تھا، سانس رکنے لگی تھی، دھڑکن جیسے خود کو روک کر اس کے لمس کو محسوس کرنا چاہتی تھی کہ اچانک اس کی وہ معصوم سہمی سی آواز ہوا میں لرزی۔ ڈاکو جی! ایک لمحے کو سردار کا دل جیسے تھم سا گیا۔ ڈاکو صدقے اس آواز کے، وہ دھیرے سے بولا، جیسے یہ آواز اس کی روح کو چھو گئی ہو۔ نماز پڑھنی ہے، آہستہ سے بولی۔ آواز میں اتنی معصومیت تھی کہ سردار کا دل جیسے پل بھر کو رک سا گیا۔ وہ خمار نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر ایک دھیمی مسکراہٹ لبوں پر بکھیرتے ہوئے بولا، واش روم وہاں ہے، جائے نماز الماری کے اوپر ہے، لیکن 10 منٹ میں واپس آ جانا، سمجھ آئی؟ وہ جلدی سر ہلا کر اس کے اثار سے نکلی اور لمحے کے 1000ویں حصے میں جیسے بھاگتی ہوئی واش روم کی طرف لپکی۔ اس کے پادیب کی چھنکار کمرے میں ایسی گونجی کہ سردار کی دھڑکنوں میں ہلچل مچ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی، لب بھولے سے مسکرائے، بالا تو ٹھیک کہتا ہے، سردار سچ میں نکما ہو گیا، سردار عاشق ہو گیا۔ وہ کہہ لگا، پھر جیسے اپنی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ساری رات ان کے دلوں میں بے چینی اور خوف کا سایہ چھایا رہا، نہ نیند آئی نہ سکون۔ بار بار یہی سوال گھوم رہا کہ جب لوگ گاؤں میں جانیں گے تو وہ کیا کہیں گے، کسی کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ سب کے دلوں میں شک و شبے کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ ہر کوئی جانتا تھا رات ڈاکو ان کے گھر آئے اور ان سب کو اٹھا کر لے گئے تھے، اور ان کی عزت مٹی میں مل گئی۔ گاؤں والے وجہ جاننے کی کوشش کریں گے، کیوں آئے تھے ڈاکو، کس وجہ سے آئے تھے، کیا مطلب تھا ان لوگوں سے۔ ان کے گھر میں تو ایسا کچھ تھا بھی نہیں کہ وہ ڈکیتی کرتے، اور پھر ان کے گھر کی بیٹی غائب تھی۔ اس کا کیا جواب دیں گے کہ ایک ڈاکو ان کی گھر کی بیٹی کو اٹھا لے گیا؟ اور انسپکٹر اکرم، وہ بھی تو آنے والا تھا آج ان کی مدد کرنے کے لیے، لیکن یہاں تو الٹا ہی ہو گیا تھا۔ لیکن کہیں گے کیا؟ ایسے بیان کریں گے اس رات کی ساری پریشانی۔ گاؤں کے لوگ تو بس باتوں باتوں میں یہ قصہ پھیلا دیں گے کہ ڈاکوؤں نے ان کے گھر پر داوت بول دیا اور ان کی بیٹی کو غائب کر دیا۔ یہ سوچ کر ان کے دل دھڑکنے لگے۔ خوف کے سائے نے ہر طرف اندھیرا بکھیر دیا تھا۔ چچا، چچی اور تایا تائی سب اپنے کمرے میں چپ بیٹھے تھے، لیکن آنکھوں میں بے پناہ فکر اور گھبراہٹ کے آثار واضح تھے۔ ہر طرف خاموشی تھی، مگر دل کی گہری اضطراب کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جیسے کوئی طوفان آنکھوں کے سامنے ابھر رہا ہو۔ اس ڈاکو نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ کاش وہ دعام کو پہلے ہی اس ڈاکو کے حوالے کر دیتے، ویسے بھی تو وہ ان کے لیے مصیبت ہی بنی ہوئی تھی۔ اس کے خلاف سازش نہ کرنے کے بجائے وہ اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتے۔ یہ سب کچھ اتنا برے طریقے سے نہیں ہوتا، لیکن اب کیا فائدہ ان سب باتوں کا۔ دعام جیسے ہی واش روم میں داخل ہوئی، ایک لمحے کے لیے قدم وہیں جم گیا۔ یہ کسی عام جگہ کا باتھ روم نہیں تھا، بلکہ یہ تو کسی شاہی محل کے اندر چھپا خفیہ خزانہ تھا، پہاڑوں کے اندر تراشا گیا۔ یہ واش روم قدرت اور نفاست کا ایسا امتزاج تھا کہ شاید اس سے پہلے اس نے کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ سیاہ اور سرمئی پتھروں کی دیواریں، جنہیں تراش کر ترتیب دی گئی تھی، ان میں کہیں کہیں قدرتی دراڑوں سے جھانکتی ہلکی سنہری روشنی۔ چھت سے لٹکتے چھوٹے چھوٹے کرسٹل لیمپس جو روشنی کو اتنے دلکش انداز میں بکھیرتے تھے کہ پورا ماحول کسی رومانی خواب جیسا لگتا تھا۔ فرش پر چمکتا ہلکا گرے ماربل، جس کے بیچ میں سونے کی باریک لکیریں چمک رہی تھیں۔ دیوار میں قدرتی چشمے سے گرتا پانی جو ایک چھوٹے مگر خوبصورت واٹر فال کی شکل میں سنگ مرمر کے سنک میں آ گرتا۔ چاور ایریا ایک شفاف شیشے کے کیبن میں بند تھا، جس کے چاروں طرف قدرتی پتھروں سے بنے چھوٹے چھوٹے فوارے تھے، جو نہ صرف صفائی بلکہ خوشبودار بھاپ خارج کر رہے تھے۔ ایک طرف آرام دہ سفید مخملی کرسی، جس کے سامنے سنگ مرمر کی میز پر اعلیٰ برانڈز کی خوشبوئیں، باڈی لوشنز اور تولیے کرینے سے رکھے تھے۔ دیوار پر ایک نصب ایک لمبا آئینہ، جو کانچ سے زیادہ لمبی کسی جھیل کی سطح لگ رہا تھا، اور اس کے گرد روشنی کے باریک ہالے بنے ہوئے تھے۔ یہ واش روم کسی پہاڑی کے اندر تھا، یہ سوچنا بھی مشکل تھا۔ یہ واش روم کمرے سے کہیں زیادہ حسین، جدید اور پرسکون تھا، جیسے پہاڑ نے اپنے اندر کوئی خواب سنبھال رکھا ہو صرف اس کے لیے۔ اس کی صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ ہر کو کونا چمکتا، ہر چیز ترتیب سے اپنی جگہ پر موجود تھی۔ وہ اندر آئی تو بے ساختہ قدم آہستہ ہو گئے، دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ کہ کہیں کچھ گندا نہ کر دے، کچھ بے کار نہ جائے۔ جلدی جلدی فریش ہو کر اس نے وضو کیا، اور جب باہر نکلی تو اس کی نگاہ سیدھی سردار پر پڑی، جو سکون سے اپنے بیڈ پر نیم دراز تھا، آنکھیں پوری طرح اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ جیسے اس کے ننگے پیر زمین سے ٹکرائے، ایک نرم سا احساس دل کو چھو گیا۔
نیچے پیچھے کارپیٹ تھا جیسے مخمل کا تھا، قالین اتنا اونچا اور گداز کی اس پر قدم رکھتے ہوئے لگتا جیسے کسی نرم بادل پر مہر رکھ دی ہو۔ سردار کی شرارتی نگاہ اس کی طرف تھی جیسے وہ اس کی حرکت کا مشاہدہ کر رہا ہو، لیکن وہ جان بوجھ کر اس سے نگاہیں چرا لی۔ اس نے اس کی بتائی ہوئی جگہ سے ایک خوبصورت اور ریشمی کناروں والی جائے-نماز اٹھائی، اس کے رنگ بھی ایسے ہی تھے جیسے کسی شاہی دربار سے لائے گئے ہوں۔ وہ آہستہ سے وہیں زمین پر بچھا گئی، دل میں ایک شکر گزاری عجیب سا سکون تھا، اس لمحے وہ صرف اپنے رب سے محفوظ ہونے جا رہی تھی اور اس لمحے وہ صرف اس کی تھی۔ ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی پہاڑوں پر رہنے والے لوگ اس قدر شاہانہ طرز زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ تو ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ ایسے علاقے میں تو جیسے پانی جیسی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں ہوتی ہوں گی، لیکن یہاں تو ہر چیز ہی الگ اور حیران کن تھی۔ یہ کوئی عام پہاڑی جگہ نہیں تھی، یہ تو جیسے پتھروں کے پیچھے چھپا کوئی خواب تھا، کوئی راز صرف وہی دیکھ سکتی تھی جو اس کا مقدر بن چکی ہو۔ اس لیے تو اب تک یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ پہاڑ کے اندر بجلی کیسے آئی ہوئی ہے، کیونکہ اس کی سوچ اور عقل یہاں تک نہیں جاتی تھی کہ پہاڑ کے اندر بجلی لانے کے لیے سرنگ کے راستے زیر زمین کیبل بچھائی گئی ہے جو قدرتی گاؤں کے مین پاور اسٹیشن سے جوڑ دی گئی ہے۔ وہاں سولر پینل اور بیٹری بیک اپ سسٹم بھی نصب کیے گئے ہیں تاکہ بجلی کا انصیبل قائم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اے سی، لائٹس اور دیگر آلات آسانی سے چلتی ہیں۔ وہ جائے نماز پر سجدہ ریز تھی، سر جھکا ہوا، دل جھکا ہوا اور وجود پر ایک سکون چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنی دنیا میں گم تھی، عبادت کی پاکیزہ فضا میں، اور وہ سردار جس کے لیے یہ دنیا کی ہر قیمتی شے معمولی تھی، اس ہمیں خاموشی سے بیعت گہری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی پلکوں کی لرزش، سجدے کی نرمی، دوپٹے کا جھکاؤ اور منظر اس کے دل پر نقش ہو رہا تھا۔ اسے لگا جیسے دنیا کی ساری محبتیں اسی ایک منظر میں قید ہو گئی ہیں، جیسے رب نے اپنی سب سے خوبصورت تخلیق اس کی زندگی کا حصہ بنا دی ہو۔ اتنی لمبی دعائیں کیوں کر رہی ہو؟ وہ دور سے سر لہجے میں بولا، مگر الفاظ میں محبت کی ایک چمک چھپی ہوئی تھی۔ کہیں اپنی دعاؤں میں اپنے گھر والوں خیریت تو نہیں مانگ رہی ہو سجن سائیں؟ لبوں پر شرارت تھی، آنکھوں میں ایک مانسا اور آواز میں وہ نرمی جو صرف محبت کرنے والے ہی رکھتے ہیں۔ دوام نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھ دھیرے سے چہرے پر پھیر دیے۔ پلکیں لرزیں، دل کی دھڑکن ذرا سی بڑھی اور چہرے پر ایک ایسی معصومیت اتر آئی جیسے کسی نے اس کے دل کی بات سن لی ہو۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، بس لب آہستہ سے ہلے، یہ ظلم مت کرو سردار نے، اب تمہاری دعاؤں پر بھی صرف حق سردار کا ہے۔ اس کا دل ہول سا گیا، کتنا مطلبی انسان تھا، اس کی دعاؤں پر اتنا حق کہہ رہا تھا۔ میری دعائیں میری ہیں ڈاکو جی، آپ کا بھی اللہ ہے، آپ خود اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں، میری دعاؤں پہ تو صرف میرا حق ہے۔ اس کا لہجہ تھا، جو الفاظ دل کو نکلے ہوں مگر زمین سے گزرنے میں جھجک رہے ہوں۔ آواز بہت ہلکی تھی مگر اس کی منمناہٹ سردار کے دل تک اتر گئی۔ وہ وہیں ٹیک لگائے آدھا بازو آنکھوں پر رکھے پڑا تھا، لیکن اس کے لبوں پر بے اختیار ایک بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ ایک لمحے کو اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، شاید وہی نازک سا وجود جو تھوڑی دیر پہلے اس کی پناہوں میں تھا، اب دور کھڑا ہوا چڑیا جیسی بہادری دکھا رہا تھا۔ تمہاری دعاؤں پر کیا تم پر بھی میرا حق ہے میرا سننا سائیں؟ سردار کا لہجہ اب نرمی سے ضد میں ڈال چکا تھا، آنکھوں میں وہ جنون، وہی جذبہ جو کسی شے کو بانٹنے کا روادار نہیں ہوتا۔ میں تمہیں کسی اور پر لفظ ضائع کرنے دوں گا یا کسی اور کے لیے دعائیں مانگنے کا اختیار دوں گا؟ یہ سوچنا مت، جب تم وہاں آؤ تو تمہارے لبوں پر صرف میرا نام ہو، صرف میری خیر کی فکر ہو، کیونکہ تم اب میری ہو میرا نین سائیں، مکمل میری۔ اس کے الفاظ میں عجیب سی گرفت تھی، محبت کی نہیں ملکیت کی، جو نہ تو دلیل مانگتی ہے نہ اجازت۔ دوام کی آنکھوں میں حیرت، دل میں خزان سی کپ کپی، اور سردار بس اسے دیکھ کر مسکرا دیا، جیسے کسی معصوم چیز پر اپنی گرفت محفوظ کرتے تسلی سے آنکھیں بند کر لیں۔ انسپکٹر اکرم کی پوری تیاری مکمل تھی، آج اس کے لیے خوشی کا دن تھا جس کی شروعات بھی بڑی امید بھری اور پرجوش تھی۔ پچھلی رات پہاڑوں کی طرف ایک خوفناک دھماکہ ہوا تھا جو نہایت سنگین تھا۔ دھماکہ کس نے کیا اس کا پتہ نہ چل سکا، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات گونج رہی تھی کہ اس حرکت کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ وہی ڈاکوؤں کا قبیلہ ہے۔ ان قبیلے میں اگر کوئی ایسی حرکت کر سکتا تھا تو وہی ڈاکو ہوتے تھے۔ انسپکٹر اکرم کے دل میں یقین جاگ رہا تھا کہ وہ جلد ہی اس قبیلے کے خطرناک ڈاکو تک پہنچ جائے گا، اور جب یہ ڈاکو اس کے ہاتھ لگ جائے گا تو اس کے لیے یہ ایک موقع ہوگا کہ وہ نہ صرف اسے سزا دے گا بلکہ باقی ڈاکوؤں کو بھی عبرتناک مثال بنا دے گا۔ انہوں نے ذہن میں بہت سی منصوبہ بندیاں کر رکھی تھی کہ اس کا انتقام کیسے لیا جائے گا۔
خاص طور پر اس ڈاکو دارا کا ذکر اس کے ذہن میں تھا جو شیرازی کے ساتھ تھا۔ شیرازی وہ ڈرپوک تھا جو ڈاکوؤں کی دھمکیوں سے خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا تھا، لیکن اسی قبیلے کا ڈاکو دارا اس کے ساتھ تھا، وہی ڈاکو دارا جو سردار بننے کے لیے بےتاب تھا اور اپنے سردار کو پولیس کے حوالے کرنے کے بعد خود اس کا مقام سنبھالنا چاہتا تھا۔ انسپکٹر اکرم جانتا تھا کہ جب وہ ڈاکو سردار اس کے ہاتھ لگ جائے گا تو باقی ڈاکوؤں کو چن چن کر سزا دی جائے گی، کیونکہ وہ سب اس کے لیے کیڑے مکوڑے تھے۔ فی الحال اس کا پورا فوکس اس ڈاکو سردار پر تھا جو اس کی سب سے بڑا نشانہ تھا اور جس کے خلاف وہ اپنی تمام توانائیاں صرف کرنا چاہتا تھا۔ انسپکٹر اکرم نے ناش سکار کے ہاتھوں ہاتھ کڑی تھامی اور پرسکون انداز میں گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ دارا کا فون رات سے بند تھا، شاید قبیلے میں کچھ ہنگامہ برپا ہوا تھا۔ صبح سے اس کا فون نہیں آیا تھا، لیکن رات کو اس نے کافی دفعہ کوشش کی تھی اسے کال کرنے کی، لیکن اس نے فون نہ اٹھایا۔ لیکن یہاں آج بہت کچھ ہونے والا تھا۔ ڈاکو نے 10 بجے نکاح پڑھانے کا وقت دیا تھا اور وہ 10 بجے آنے والا تھا، لیکن انسپکٹر اکرم تو اذانوں کے فوراً بعد ہی گاؤں کے لیے نکل رہا تھا۔ گزشتہ رات اس نے اپنے سینئر پولیس افسر کو فون کر کے یقین دلایا کہ کل تک وہ ڈاکو حراست میں ہوگا۔ پروموشن، انعامی رقم اور تمغے کا بھی بندوبست کروا دیا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہی جلد بازی کر رہا تھا اور ایسا اس کے سینئر افسران کا کہنا تھا۔ ہوش کے ناخن رکھو اکرم، تم کسی عام شخص کی بات نہیں کر رہے بلکہ ایک ڈاکو سردار کی بات کر رہے جتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گا۔ سینئر افسر نے اسے خبردار کیا تھا، میں ڈاکو کو کل حراست میں لے لوں گا، بس میرے پروموشن اور ٹرانسفر کا بندوبست کریں، میں یہاں مزید نہیں رہنا چاہتا، اپنی رقم لے کر کسی اور علاقے میں شفٹ ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں حکم تھا، آخر کچھ ہی دنوں میں ان کا عہدہ برابر ہونے والا تھا۔ وہ ایک بڑا اور اہم کام انجام دینے جا رہا تھا۔ ڈاکو سردار کو گرفتار کرنا معمولی بات نہیں تھی۔ اس کے سینئر افسر نے بھی وعدہ کر رکھا تھا کہ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اسی یقین اور عزم کے ساتھ وہ پرسکون دل لے کر گاؤں کی طرف روانہ ہو چکا تھا، یہ جانے بغیر کہ آگے جو کچھ ہونے والا ہے وہ اس کی سوچ تو دور، وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اب وہاں کیوں کھڑی ہو؟ پڑھ لی نماز، اب آ جاؤ، تم سے دو ہاتھ کرنے ہیں، تمہیں باہوں میں لے کر مجھے تھوڑی دیر اور سونا ہے۔ سردار کی گمبھیر آواز پر دوام نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آرام سے ٹیک لگائے لیٹا تھا، نگاہیں پوری شدت سے اسی پر مرکوز تھیں اور لہجے کی بے باکی۔ دوام قدم بمشکل اٹھے تھے اور جیسے ہی زمین پر پڑے پازیب کی چھن نے پھر سے خاموشی کو چیر ڈالا۔ وہ حیران تھی، یہ پازیب اس کے پیروں میں کب پہنائی گئی؟ شاید سردار نہیں پہنائی ہو، مگر اس کی آواز میں کچھ خاص تھا، نرم مدھم مگر دل کے تاروں کو چھیڑ دینے والی۔ مجھے تلاوت کرنی ہے۔ وہ بہانہ بنا رہی تھی، جیسے اس کے قربت سے بچنے کا کوئی راستہ تلاش رہی ہو۔ قرآن پاک تو منگوانا پڑے گا، نیچے ہے۔ وہ بہانے بنا رہی تھی۔ سردار نے جیسے سب جان لیا، وہ مسکرایا۔ ہم کی زبان بے اختیار پھسلی۔ کیوں نیچے کیوں ہیں؟ آپ عبادت نہیں کرتے؟ وہ نہ جانے کیسے بول پڑی تھی، اس طرح کی بات تو کبھی اس کے لبوں سے ادا نہ ہوئی۔ شاید سردار کی نرمی اس کے اندر کی باتیں نکال رہی تھی۔ سردار نے ایک گہری سانس لی، جیسے لمحہ بھر کو کچھ یاد آیا ہو۔ کبھی کبھی کر لیتے ہیں، خیر میرا اور اللہ کا معاملہ، تمہارا قرآن کل آ جائے گا۔ نیچے میدان کے قریب ہماری جمعہ اور عید کی نماز ہوتی ہے، وہیں قرآن پاک بھی رکھا ہے، منگوا دوں گا تمہارے لیے، فکر مت کرو۔ خیر میرا دعا ہوا وقت ختم ہوگا، اب آؤ میرے قریب میرا ڈرپوک سائیں۔ سردار نے شرارتی لہجے میں پکارا، اس کی آواز میں بلاغت کی کشش تھی۔ وہ مجھے دعام نے مدھم سی ہچکچاتی آواز میں کچھ کہنا چاہا۔ بہانے ختم ہو گئے، سونا مکھڑا، اب آ جاؤ۔ سردار نے اس کے جملے کو اپنی مرضی سے کاٹ کر مکمل کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں شوق لہرا رہی تھی۔ نہیں، وہ ایک بار پھر پیچھے ہٹنے کی کوشش میں تھی۔ اچھا کوئی اور بہانہ ہے ابھی میرے بہانے باز سائیں کے پاس؟ سردار کی چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، جیسے وہ اس کی جھجک سے لطف لے رہا ہو۔ ہاں، وہ بے سخت ہاں میں سر لاگی۔ دوام کی سچائی سے بری ہاں سن کر وہ ایک زوردار بے باک کہکہ لگا کر ہنسا۔ اس کا کہکہ کمرے خاموش دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگا۔ اچھا تو میرا میٹھا سائیں، بناؤ بہانہ۔ وہ بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بازو سینے پر باندھ کر بیٹھ گیا، جیسے لطف اندوز ہو۔ وہ ہاں یہ پازیب، وہ آخرکار نظریں نیچی کرتے ہوئے بولی۔ اچھی نہیں لگی؟ میرے سجن سائیں کے منہ دکھائی ہے۔ سردار نے فوراً سوال کیا۔ اچھی ہے، ہاں بہت اچھی ہے۔ اس کی آواز الگ سی ہے اور یہ کھلتی بھی نہیں ہے، میں نے وضو کرتے ہوئے کھولنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے لہجے میں حیرت اور تجسس دونوں تھا۔ ہاں کیونکہ یہ میں نے پہنائی ہے، میں نے تمہیں اپنے عشق کا قیدی بنایا، اب جہاں جاؤ گی میری محبت کی گونج ساتھ جائے گی۔ سردار کا لہجہ ایک دم سنجیدہ ہوا، جیسے کوئی خاص یاد چھو گئی ہو۔ یہ میری امی کی ہے، اس کی آواز الگ ہے کیونکہ یہ بابا نے بنوائی تھی، تاکہ امی کے ہر قدم کی چھن سن کر دور سے پہچان لے۔ لمحہ بھر کو دوام خاموش ہو گئی۔ وہ پازیب کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے اندر کوئی کہانی بس گئی ہو۔ وہ پازیب اب صرف ایک زیور نہیں رہی تھی، وہ ایک محبت، ایک پہچان، ایک وراثت بن گئی تھی جو اب اس کے قدموں سے بندھی ہوئی تھی۔ سردار کی باتوں سے اس کی محبت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ لفظ میں چھپی ہوئی سختی کے باوجود اس کی نگاہ میں ایک نرمی اور پیار چھپا تھا۔ شاید اس کے لیے تو اس کے لب و لہجے میں بھی سختی نہیں تھی، دنیا جان کی مٹھاس سمٹ آئی تھی اس کے لفظوں میں جب وہ اسے دیکھتا تھا یا اس سے بات کرتا تھا۔ وہ پل جب اس نے اپنے قدموں میں اس کی ماں کی پازیب دیکھی تو اس کی دنیا جیسے تھم گئی۔ وہ پازیب کوئی عام زیور نہیں تھا، بلکہ اس کی ماں کی دعاؤں کا لمس تھا جو برسوں سے اس کے ساتھ تھا، اب اس کے قدموں میں سجا تھا۔ دوام نے اس لمحے کے لیے خود کو خاص سمجھا، جیسے وہ کوئی شہزادی ہو اور اس کے سامنے کوئی شہزادہ، لیکن وہ شہزادہ نہیں تھا، وہ ایک درندہ تھا، ایک وحشی، ایک ڈاکو، جس کے لیے قتل کرنا بس ایک معمولی بات تھی، اور یہ وہ پہچان تھی جو بدل نہیں سکتی تھی، یہ وہ حقیقت تھی جس کے ساتھ اس نے ساری زندگی رہنا تھا۔
کوئی اور بہانہ بناؤ نا میرا مٹرا سائیں۔ اس کے لہجے میں ایک اور شوق اور چلاک پن پھر سے چھلکنے لگا، جیسے وہ ایک ہی رات میں اس کی سوچ کو پڑھ چکا ہو۔ ببوک، وہ فوراً بولی، مگر جیسے اس کی نگاہیں اس کے چہرے سے ٹکرائیں لفظ بے ساختہ رک گئے۔ اوف، سردار نے گہری سانس لی۔ ظالم سجن، تم صرف دکھنے میں معصوم ہو۔ وہ بیٹھ چھوڑ کر اٹھا، دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس کی بھوک لفظ نے اسے بے چین سا کر ڈالا تھا۔ شاید وہ کل سے بھوکی پیاسی تھی، اس سوچ کے ساتھ وہ تیزی سے اٹھا تھا۔ دوام کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے پیچھے بنا آواز کے چھوٹے چھوٹے معصوم قدم اٹھاتی چلتی ہوئی غار کے آخر تک پہنچ گئی۔ سردار نیچے کی طرف اتر آتا، ہاتھ میں قمیض تھامی ہوتی جو جاتے ہوئے پہن رہا تھا۔ دوام نے گہرا سانس لیا اور زمین پر بیٹھ گئی، جیسے سانسیں خود بخود روانی سے چلنے لگی۔ اس نے اپنے بازو کو نرم ملائم قالین پر پھیرتے ہوئے محسوس کیا، کبھی زندگی میں اس قدر نرم بستر نصیب نہیں ہوا جتنا یہ قالین تھا جس پر اس کے پاؤں تھے۔ کیا یہ تھا اس کا نصیب، اتنا شاہانہ؟ لیکن کیا یہ اسے چاہیے تھا؟ نہیں جی، اس کی چاہ نہیں تھی۔ دل کے اندر سے آواز آئی، کاش یہ سب کچھ اس کے نصیب میں نہ ہوتا، بس ایک عام سی زندگی، ایک معمولی انسان ہوتا تو کتنی آسانی سے سب کچھ ہو جاتا۔ مگر تقدیر نے اسے اس قاتل، اس ڈاکو کے ساتھ باندھ دیا تھا جسے چاہ کر بھی وہ قبول نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن یہ مجبوری کی انتہا تھی۔ وہ اس معاملے میں بے بس تھی کہ اس کی سرخ آنکھوں کے سامنے دوسری سانس لینے کی ہمت نہ تھی۔ وہ اس علیحدگی کی بات کیسے کر سکتی تھی؟ یہی اس کا نصیب تھا اور یہی اسے ماننا تھا، دل چاہے یا نہ چاہے، اسے یہی سب قبول کرنا تھا۔ گاؤں میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ رات کو ہونے والے دھماکے نے پورے گاؤں کو سہما کر رکھ دیا۔ سنا تھا کہ ڈاکوؤں قبیلے کی طرف سے دھماکہ کیا گیا تھا اور اسے فوراً عالم میدان کی جانب بھیجا گیا تھا۔ دھماکہ واقعی بہت خطرناک تھا، لیکن انسپکٹر اکرم اس پر زیادہ توجہ نہیں دے رہا تھا۔ ابھی بہت صبح تھی اور یقیناً ڈاکو کے آنے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے ہلکی سی دستک دے کر وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ سامنے چارپائی پر تایا ابو بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ پریشان مت ہو جائیے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، انسپکٹر اکرم نے دل تھام کر کہا۔ پریشانی صاحب جی، طوفان تو کل ہی آ گیا تھا۔ کل رات ڈاکو آئے تھے، راتوں رات مجھے اور پورے خاندان کو اٹھا کر قبیلے میں لے گئے۔ وہاں زبردستی میری بھتیجی سے نکاح پڑھایا گیا اور پھر ہمیں یہاں گاؤں چھوڑ گئے۔ پورا گاؤں تماشا دیکھ رہا تھا اور تمہیں خبر تک نہیں ہوئی؟ تایا ابو نے پریشان چہرہ اٹھاتے ہوئے اسے تفصیل سے جواب دیا۔ انسپکٹر اکرم کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ حیرت اور صدمے میں مبتلا ہو گیا، جیسے اس کے خوابوں کی عمارت لمحوں میں چکنا چور ہو گئی ہو۔ کل سے وہ اپنی زندگی بدلنے کے خواب دیکھ رہا تھا اور اب سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ دارا نے اسے کیوں نہیں بتایا؟ رات کے دھماکے کے بعد اسے دارا کال آ رہی تھی، لیکن دارا صرف سردار بننے کی باتیں کرتا تھا، جس سے اکرم کافی بور ہو چکا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر کال نہیں اٹھائی۔ شاید دارا اسے سردار کی شادی کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن بعد میں بھی دارا کی کوئی کال نہیں آئی کہ وہ پکڑا جا چکا ہے۔ انسپکٹر اکرم سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ لمحے بھر میں سب کچھ ختم ہو چکا تھا، سب کچھ برباد ہو گیا اور وہ ہاتھوں پر ہاتھ رکھے خاموشی سے بیٹھا رہا۔ وہ کھانے کی تھالی لیا، اس قدموں سے کمرے میں داخل ہوا، نگاہ اس پر پڑی تو اسے زمین پر لیٹا دیکھ قدم رک گئے، پیشانی پر بے اختیار بال آئے۔ وہ پریشانی سے تیزی سے اس کے قریب آیا اور کھانا ٹیبل پر رکھ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ ابھی وہ اس کی حالت کا اندازہ لگا ہی رہا تھا کہ اگلے لمحے وہ اچانک چونکی، جیسے کسی کی نگاہوں کی تپش نے نیند کی زنجیروں کو توڑ ڈالا ہو۔ اس نے تیزی سے آنکھیں کھولی اور جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اٹھنا چاہا اس کا وجود سیدھے سردار کے چوڑے سینے سے جا ٹکرایا۔ ایک پل کے لیے فضا جیسے ساکت ہو گئی۔ وہ گھبرا کر بمشکل بولی، الفاظ اس کے لبوں سے نہیں اس کی گھبراہٹ سے جھلک رہے تھے۔ سردار خاموشی سے اس کی جانب دیکھتا رہا، جیسے اس کے اللہ سار حرکت کو دل میں محفوظ کر رہا ہو۔ زمین پر کیوں سو رہی تھی نین سائیں؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ وہ پتہ نہیں کب آنکھ لا گئی۔ وہ ہلکا سا جھجکی اور اسے فاصلہ بناتے ہوئے نظریں جھکا کر بولی، اچھا کوئی بات نہیں، لیکن اگلی بار زمین پر نہ سونا، یہاں سب کچھ تمہارا ہے، تمہاری ملکیت ہے، جو چاہے کرو، جیسے چاہے رہو۔ وہ کہتے ہوئے آہستہ سے جھکا، اسے اپنی باہوں میں سمیٹا اور آرام سے بیڈ پر لے آیا۔ سامنے الماری میں تمہارے کپڑے رکھے ہیں، تمہاری پسند کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے اپنی پسند سے لایا ہوں، جو اچھا لگے پہن لینا۔ وہ پھر کھانے کی طرف بڑھا، تھالی اٹھائی اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ دوام نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے بیٹھی رہی، جبکہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگا۔ آنے والا وہ خاموشی سے کھاتی جا رہی تھی، نہ کوئی شکایت نہ انکار۔ شاید اسے معلوم تھا اگر انکار کیا تو آنکھیں جو اسے محبت سے دیکھ رہی تھی کسی وحشت میں ڈال جائیں گی، اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی۔ کھانا کھا لو، پھر تمہارا یہ بہانہ بھی ختم ہو جائے گا، میرے بہانے باز سائیں، وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ دوام نے جھجک کر نظریں جھکا لیں۔ اس کے بعد پھر ہم کچھ محبت بھری باتیں کریں گے، وہ شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ تو ایک لمحے کو وہ گڑبڑا گئی، نظریں خود بخود دائیں بائیں بھاگنے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ مزید قریب آ گیا۔ پھر سے وائبریٹ ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ دوام نے لب کاٹے، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ نہ میرا وائبریٹڈ سجن، وہ صاحب کوئی بہانہ تمہیں مجھ سے بچا نہیں سکتا، اس لیے اپنے بہانوں کو یہیں بریک لگا دو۔ اس کی آنکھوں میں شرارت اور آواز میں چاہت رچی ہوئی تھی۔ زیادہ صبر نہیں بچا اب تمہارے دلدار سائیں میں۔ وہ آہستہ سے اس کے بالوں کو چھونے لگا۔ دوام نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں اٹھائیں۔ نیند آ رہی ہے؟ آخری نوالا بھی منہ کی طرف جا ہی رہا تھا جب اس نے ایک اور بہانہ اس کی خدمت میں پیش کیا۔ اوف میرا معصوم سائیں، مان لیا تمہارا یہ بہانہ بھی، لیکن کب تک؟ تمہاری آخری منزل سردار دلدار ہے اور میری پناہ تمہارا گھر، آنا تو تمہیں یہی ہے۔ سو جاؤں؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں 5 منٹ کا وقت دیتا ہوں، اگر 5 منٹ میں تم اپنی نیند والے بہانے کو سچ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی، ورنہ… وہ ابھی اپنی بات مکمل نہیں کر پایا تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ سر تک کمبل لیتی سونے کے لیے لیٹ گئی، اور واقعی 5 منٹ کے اندر وہ سو بھی گئی، جیسے سونے کا مقابلہ چل رہا ہو۔ وہ اس کی حالت سے خوب لطف لے رہا تھا۔
اس کی آنکھوں میں شرم و حیا اور قربت کے خوف نے اسے اس کی یار ادا پر سر خم کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرا سو تو سائیں۔ وہ شدت سے اسے خود سے لپٹا کے اس کے رخسار پر اپنے لبوں کی گستاخیاں بکھیرنے لگا۔ اکرم کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر غصے کی وہی سرد لکیریں نمایاں تھیں جو تب سے تھیں جب اس کا خواب ٹوٹا تھا۔ وہ پولیس کا جوان تھا لیکن آج وہ ایک شکست خوردہ انسان لگ رہا تھا۔ میں نے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا تھا، اس لڑکی کے گھر والوں کو یقین دلایا تھا کہ وہ اس ڈاکو سے کبھی نہیں جوڑے گی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے مگر وہ چالاک ڈاکو پورا خاندان اٹھا کر لے گیا، اس لڑکی سے زبردست نکاح کر لیا اور میں بس بے خبر سوتا رہا۔ اکرم کی مٹھی سکڑ گئی، وہ دیوار سے ٹکرا کر ایک قدم پیچھے ہٹا۔ یہی ڈکیت، یہی ڈاکو کبھی پولیس سے ڈرتے تھے، اب ہم پولیس والے ان سے ڈرتے ہیں۔ آج ہم پولیس والے ان کے خوف سے کانپتے ہیں۔ اس کا غصہ دھواں دھواں اٹھ رہا تھا، آنکھوں میں نفرت کی آگ جل رہی تھی۔ یہ صرف شکست نہیں، یہ ایک ذلت ہے جو میں نے پورے ڈپارٹمنٹ کے سامنے اٹھائی ہے، لیکن میں رکوں گا نہیں، میں بدلہ لوں گا چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اکرم نے گہری سانس لی۔ یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو بس شروعات ہے۔ ہاں یہ شروعات ہے۔ سردار یلغار، تم نے میرے خواب توڑے ہیں، میں تمہیں توڑ دوں گا، توڑ کر ریزہ ریزہ کر دوں گا، اور اس بار میں ایسا جواب دوں گا وہ کبھی بھول نہ پائے۔ وہ کمرے سے نکلتے ہوئے خود سے بولا۔